بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید میرج بیورو کی طرف سے میں آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک رشتے کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں۔ آج کی ویڈیو کے لیے میں آپ لوگوں سے جو بھی میرے چینل پر ہیں میں گزارش کروں گا، جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں، آج کی میری ویڈیو کو آپ نے کاٹنا نہیں ہے، آپ نے اس میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ اگر آپ لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بن جائے اور آپ کے معاملات جو ہیں وہ سنور جائیں، تو آپ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور اینڈ تک آپ نے میری ویڈیو سننی ہے۔ جو بات میں نے آپ کو بتانی ہے وہ اینڈ تک آپ سنیں گے، اس میں آپ کی ساری زندگی کا سوال ہے، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو کاٹیں گے نہیں، آپ لوگ میری ویڈیو کو بڑی تسلی سے سنیں گے اور میری جو باتیں ہیں ان کا جواب جو ہے وہ آپ نے پوری تسلی کے ساتھ مجھے دینا ہے۔ رشتے کے حوالے سے میں بات کروں، لیکن اس سے پہلے میرا پیغام ہے جو کہ آپ سنیں گے۔ رشتے کے بارے میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا، ویسے تو ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، لیکن جو چیز رہتی ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کلیئر کر دوں گا۔ دوستو، ہم اپنے ویڈیوز میں اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو بھی بندے فارن کنٹری میں کسی بھی باہر کے ملک میں یہاں پاکستان سے کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، مزدوری کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا کسی بھی کام کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ ہمارے لیے جو ہے ان کے لیے ہمارے پاس رشتے نہیں ہیں، ہم ان کے رشتے نہیں کراتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمیں دبئی سے، شارجہ سے، مسقط سے، عمان سے، بحرین سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، باہر کے ملکوں سے کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ بھائی جان آپ جب میں اپنی شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بھائی کی شادی کروانا چاہتا ہوں، میرا بھائی بھی یہاں پر ہمارے پاس سعودیہ میں ہے، دبئی میں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہم ان کو انکار کرتے ہیں۔ تو جب ان کو انکار کیا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ گندی زبان جو ہے وہ پھر استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ تک پہ اتر آتے ہیں، یا پھر کچھ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کا بڑا برا مناتے ہیں کہ یار یہ ہمیں رشتہ نہیں دے رہا، کیوں، کیا مقصد کیا ہے کہ یہ ہمیں رشتہ کیوں نہیں دے رہا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یہ بات مکمل طور پر پوری تفصیل کے ساتھ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو رشتے ہم لوگ کیوں نہیں دیتے، اور ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس لڑکیوں کے بچیوں کے رشتے کیوں موجود نہیں ہیں، اور کیوں ہم ان کی شادیاں جو ہے وہ کروانے میں اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، ہم آپ کی شادیاں نہیں کروانا چاہتے، یہ بات غلط ہے۔ آپ کی شادیاں آپ کے گھر والے نہیں کروانا چاہتے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اکثر جو لوگ باہر کے ملک میں کام کرنے کی غرض سے جاتے ہیں، وہ پیچھے پاکستان میں ان کی جو فیملی ہوتی ہے ان کے لیے وہ کمائی کی مشین ہوتے ہیں، وہ وہاں سے ان کو پیسہ کما کے بیچتے ہیں، وہ ہزاروں روپے مہینہ ان کو بیچتے ہیں، کبھی وہ اپنی کسی بہن کی شادی کرواتے ہیں، تو کبھی وہ کسی بھائی کی شادی کرواتے ہیں، تو کبھی وہ اپنے والدین کے علاج کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، تو کبھی وہ اپنے کسی بانجی کے علاج کے لیے اور کسی اسکول کی فیس کے لیے اور کسی معاملات کے لیے پیسے بھیجتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی فیملی کے لیے جو پاکستان میں ہوتی ہے کمائی کرنے کی مشین ہوتے ہیں، اور سونے کی انڈا دینے والی مرغی کو کوئی بھی ذبح کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے انڈے کھانا جو ہے ان لوگوں کو زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم لوگ آپ کی شادی کروائیں یا نہ کروائیں، آپ کی فیملی ہی آپ کی شادی کروانے پہ راضی نہیں ہے۔ یہ پہلا ریزن ہے اور یہ بہت بڑا ریزن ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، جتنے بھی لوگ میری آواز سن رہے ہیں سعودیہ، دبئی، شارجہ وغیرہ، مسقط وغیرہ میں بیٹھے، ان لوگوں کی یہی مسائل ہوں گے، ان لوگوں کا یہی رونا ہوگا کہ بھئی ان کے لیے ان کے پیچھے جو والدین ہیں، جو پیچھے ان کے بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ اتنے ہی وہ آپ لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو میری تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، آپ اپنے والدین سے کہیں گے وہ آپ کی شادی کروا سکتے ہیں، لیکن آپ کے والدین آپ کی شادی کروا کے سونے کے انڈے دینے والی مرغی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری چیز یہ ہے میرے بھائی کہ ہم آپ کی شادی کروا دیں، آپ بیٹھے ہیں عمان میں، سعودیہ میں، دبئی میں، شارجہ میں، مسقط میں، بحرین میں، یہاں آپ آئیں گے چھٹی لے کے مہینے کے لیے، 1.5 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، وہ 1.5-2 مہینہ یا 1.5-2 مہینے آپ اپنی بیگم کے ساتھ یہاں پہ رہیں گے، اور آپ کی بیگم جو ہے وہ 1.5 یا 2 مہینے جو ہے نا وہ ایک سمجھ لیں سہاگن کی زندگی گزارے گی، وہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ
پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ واپس اپنے اس ملک کا رخ کریں گے جس ملک سے آپ کا تعلق ہے. اب سعودیہ چلے جاؤ گے، دبئی چلے جاؤ گے، بحرین، شارجہ، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ وہاں پہ چلے جاؤ گے، اور وہ جو آپ کی بیوی ہے وہ جیتے جی بیوہ کی زندگی گزارے گی. آپ جی رہے ہوں گے وہاں پر، لیکن وہ یہاں پر بیوہ کی زندگی گزارے گی. آپ کے والدین نے اسے کام بھی کروانا ہے، اس کے گھر کے سارے معاملات بھی دیکھنے ہیں، وہ ہانڈی روٹی بھی کرے گی. اگر آپ کی طرف سے کوئی بچہ اسے گفٹ مل گیا تو اس کو بھی وہ دیکھ بھال کرے گی، اس کو بھی جو ہے وہ اس کو بھی اب وہ اپنے پیٹ میں پالے گی. اس آپ کے لیے مطلب کہ وہ اتنے وقت ویلے کرے گی، اور آپ کے والدین کی جھڑکیاں بھی یہاں پہ سنے گی، آپ کے والدین کی گالیاں بھی سنے گی. وہ یہاں پر نندوں کو بھی فیس کرے گی، وہ اپنے دیوروں اور جیٹھوں کو بھی فیس کرے گی، وہ آپ کے والدین کی باتیں بھی سنے گی. اور یہ ساری صورتحال کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تو دبئی، شارجہ، مسقط وغیرہ میں کام کر رہے ہوں گے. ادھر آپ کی جو ہے وہ سختی عربوں کے ہاتھوں آئی ہوگی، اور ادھر اس لڑکی کی سختی جو ہے وہ آپ کے والدین، بہن بھائی، یہ وہ کے ہاتھوں آئی ہوگی. اکثر لوگ کہتے ہیں او نہیں جی ہمارے گھر والے ایسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. میرے بھائی اگر آپ کے گھر والے ایسے نہیں ہیں تو پھر آپ کی شادیاں وہ خود کروائیں. آپ ہم جیسوں کی مدد کی یا ہم لوگ جیسوں کے تعاون کی پھر کیوں امید رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے؟ اگر آپ کے گھر والے ایسے نہیں ہیں تو جاؤ اپنے گھر والوں کو کہو کہ آپ کی شادیاں کروائیں. مجھے کیوں فون کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگوں نے تو آپ کو صاف صاف منع کیا کہ آپ لوگ ہمیں فون نہ کریں، پھر بھی آپ ہمیں فون کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کے گھر والے آپ کو پوچھتے ہی نہیں ہیں. آپ کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں، کوئی 35 کا ہو گیا، 40-45 کا ہو گیا، کوئی 50-50 کا بھی ہو گیا ہے، بالوں کو کلر لگانے شروع ہو گیا، داڑھی جو ہے کلی کرنی شروع ہو گیا، داڑھی رنگین کرنے شروع ہو گیا. تو وہ جو ہے وہ فارنر ہے، اور اس میں اس کو مطلب کہ جو ہے اس کے فیملی جو ہے اس کا رشتہ ہی کروا نہیں رہی ہے. وہ وہاں پہ بنا بیٹھا ہوا ہے، اس کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا. میرے بھائیو دوستو، بات یہ ہے کہ یہاں کس ضمانت پہ، کس بھروسے پہ لڑکی ہم آپ لوگوں کو دے دیں؟ پھر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو شاید اس چیز کا پتہ نہیں ہے. ایک صحابی تھے، وہ جہاد میں گئے ہوئے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. تو یہ وہاں اس کے گھر کے قریب سے گزرے تو انہوں نے اس کی بیگم کی آواز سنی، تو وہ کچھ عشقیہ اشعار وغیرہ پڑھ رہی تھی، کچھ ایسی باتیں کر رہی تھی کہ جو سرکار کو بڑی عجیب لگیں. دوسرے لفظوں میں وہ اپنے شوہر کو طلب کر رہی تھی، اسے اپنے شوہر کی ضرورت تھی. تو آپ امیر المومنین واپس گئے تو آپ نے اپنی صاحبزادی سے، اپنی بیٹی سے پوچھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ گزار سکتی ہے؟ تو آپ کی صاحبزادی نے زبان سے کوئی الفاظ نہیں بولے، اس نے 4 کی جو انگلیاں ہیں، اپنی 4 انگلیاں کھڑی کی. اب وہ 4 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، 4 دن بھی ہو سکتے ہیں، 4 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 4 سال نہیں ہوں گے، اتنی کوئی میں کہتا ہوں کہ عورت نہیں ہو سکتی. بہرحال ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے زیادہ تر اس کو 4 مہینے لکھا ہے. تو 4 مہینے کا آپ نے سمجھا. تو آپ نے پوچھا جی کہ وہ جو اس کا شوہر ہے اس عورت کا، وہ کب کا گیا ہوا جہاد پہ؟ تو انہوں نے باقیوں نے بتایا کہ اس کو تو 5-6 مہینے ہو گئے ہیں، مطلب 4 مہینے سے زیادہ کا بتایا. تو آپ نے کہا اس کو کہو کہ فوری طور پہ سارے کام چھوڑ کے واپس اپنے گھر آ جائے. تو آپ لوگ تو وہ لوگ ہیں کہ جو 4-4 سال بھی باہر رہتے ہیں میرے بھائی. 4 مہینے تو دور کی بات، آپ تو 4 جو ہے وہ 1 سال تو کم از کم آپ کا پکا ہے. تو اس لیے میرے بھائی میں وہ بچی جو میں بڑے ریجوں کے ساتھ، بڑے رواجوں کے ساتھ، بڑے لے دے کر کے بیاہ کے آپ کو دوں گا، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ لڑکی جب اس کے 4 مہینے گزر جائیں گے، اس کا صبر ختم ہو جائے گا، اس کے صبر کی انتہا ہو جائے گی، اس کی بھی جسمانی ضروریات ہیں، وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی ایک چلتا پھرتا جو ہے نظام ہے. تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ وہ لڑکی کس کے سہارے پر رہے گی، کس کے ساتھ وہ اپنا وقت گزارے گی؟ آپ اپنے کسی دیور کے ساتھ
کس کو بھی وہ اپنا شوہر بنائے گی؟ آپ تو باہر بیٹھے ہیں نا، آپ نے تو اپنی مرضی سے آنا ہے جب آپ کو چھٹیاں ملنی ہیں، تو کس کے ساتھ وہ اپنا وقت بنائے گی؟ اپنے کسی دیور کے ساتھ، اپنی کسی جیٹھ کے ساتھ، اپنے کسی آنے جانے والے انگ ساک رشتہ دار کے ساتھ، یا پھر توبہ استغفار نعوذ باللہ اپنے سسر کے ساتھ؟ آپ دو چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرو، یا تو آپ باہر کی کمائی دیکھو، یا پھر آپ اپنے اپنا گھر بسانے کا سوچو۔ اگر آپ دیکھتے ہو میں باہر کے ملک میں آیا ہوا ہوں، یہاں پہ میں کمائی کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، تو پھر آپ کمائی پہ اپنے پیسہ آپ اپنا سب کچھ نظام بنا لیں، پیسہ ہی آپ کا میاں ہے، پیسہ ہی آپ کی بیوی ہے، پیسہ ہی آپ کا بچہ ہے، پیسہ ہی آپ کا نظام ہے، اپنے پیسے کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ پھر اپنے دل سے آپ لوگ شادیوں کی خواہشیں نکال دیں۔ لیکن اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ نے شادی کرنی ہے، آپ اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں، آپ کی بیوی ہو، آپ کے بچے ہوں، تو میرے بھائی پھر آپ لوگ کچھ ایسا رستہ اختیار کریں کہ آپ لوگ پھر دبئی، شارجہ، عمان، مسقط وغیرہ یہ چھوڑ کر پاکستان میں اپنا کوئی کام کریں، چار پیسے کمائیں، اپنا گھر بار آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کا مکان اپنا ہوتا ہے، جن کی کمائی اچھی ہوتی ہے، والدین بچیاں وہاں پر بیاہ دیتے ہیں۔ ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کی بچی کے لیے جو بھی آپ کو ور ملے، ان کے جو بھی ور ملے، اب ان کی بچی کا جو بھی میاں ہو، جو بھی اس کا شوہر ہو، وہ بس اس کا مکان اپنا ہونا چاہیے، وہ اچھی کمائی ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ جو ہے میرے بھائی یہ مسئلے مسائل آپ لوگوں کے خود کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو مجھے آپ کس بات کا فون کر کے میرے بھائی پھر سناتے ہو یا مجھے بولتے ہو کہ جہانگیر بھائی آپ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ تعاون کرو؟ میں کیا تعاون کروں آپ لوگوں کے ساتھ؟ آپ لوگ خود اپنے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اپنی زندگیاں آپ نے برباد کر کے رکھ دی ہیں اس پیسے کے چکر میں۔ اس لیے میں نے آج بڑے ہی واضح الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیا میرے بھائی کہ ہم لوگ، آپ سعودی عرب، دبئی، شارجہ، عمان، مسقط، کینیڈا، آپ لوگوں کو جو کہ باہر کے ملک میں گئے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو رشتے کیوں نہیں کرواتے؟ کیوں نہیں رشتے دیتے میرے بھائی؟ ہم نے اس لڑکی کی بد دعائیں نہیں لینی۔ اگر وہ لڑکی آپ کا راستہ دیکھ کے کوئی غلط رستہ اختیار کرے گی، اس کا گناہ آپ کے سر بھی ہوگا، میرے سر بھی ہوگا، اور اس لڑکی کا اپنا گناہ تو ہے ہی ہے۔ اگر وہ لڑکی کسی اور غلط راستے چل پڑے گی، پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر والے اس کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے، نندیں، دیور، جیٹھ اس کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے، آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ پیچھے آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ اس لیے یہیں پاکستان میں آپ اپنا گھر بناؤ، یہیں پاکستان میں آپ کوئی کام کرو، یہیں پاکستان سے آپ کو رشتہ کروائیں۔ آپ صبح کام پہ جاؤ، رات کو آپ اپنی بیوی کے پاس واپس آؤ، یہ زندگی گزارو، یہ زندگی ہمیں منظور ہے، آپ کو منظور ہے، یہ زندگی اگر آپ کو منظور ہے تو آپ لوگ یہاں پر آ کر پاکستان میں اپنا گھر بار لے کے، میرا نمبر بھی حاضر ہے، میں بھی حاضر ہوں، آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہو۔ لیکن اسی لیے میں نے آج آپ کو کھل کے یہ سارا پیغام دے دیا ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں پر پاکستان میں آ کے، کشمیر میں آ کے، اگر آپ کشمیری ہیں، کشمیر میں آ کے، پاکستانی ہیں، پاکستان میں آ کے اپنا گھر بار آپ نہیں سنبھال سکتے، اپنے معاملات نہیں کر سکتے، تو شادی کی خواہش آپ اپنے دل سے نکال دو۔ ہمیں دوش دینے کی بجائے، ہمیں برا بلا کہنے کی بجائے، ہم سے فون پہ بحث کرنے کی بجائے، گالی گلوچ کرنے کی بجائے، اکڑنے کی بجائے، آپ لوگ اپنے والدین کے ساتھ یہی سلوک کرو کہ ان سے پوچھو کبھی وہ آپ لوگوں کی شادیاں کیوں نہیں کرواتے، کیونکہ آپ ان کے لیے پیسہ کمانے کی مشین ہے، اور جب تک یہ مشین پیسہ دیتی رہے گی، وہ اس کو کسی بھی شکل میں آگے ٹرانسفر نہیں کریں گے۔ دوسری چیز، میں بیٹھا ہوا ہوں پنجاب میں،
میرا کبھی زندگی میں صوبہ سرحد جانا نہیں ہوا، میں کبھی صوبہ بلوچستان نہیں گیا، نہ میں کبھی صوبہ سندھ میں گیا ہوں۔ ایک مثال مشہور ہے پنجابی کی، ملا دی دوڑ مسیتی تک۔ میں فیصل آباد سٹی سے لے کر اسلام آباد تک میں سفر کرتا ہوں بائی جی ٹی روڈ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میری جو واقفیت ہے، جو میرا تعلق داری ہے، جو میری رشتہ داری ہے، وہ بھی فیصل آباد سٹی سے لے کر اسلام آباد راولپنڈی تک ہے۔ جن جگہوں پر میری تعلق داری ہے، رشتہ داری ہے، میرے دوست ہیں، میرا بچپن گزرا ہے، میری جوانی کا وقت ہے جو وہاں پہ گزرا ہے، میرے جو سکول کے ساتھ میرے کلاس فیلو تھے ان کی، تو اب یہ جو ہم لوگ رشتے کا آپ کو کرواتے ہیں نا، اس کی رشتوں کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ رشتے میرا کوئی شادی دفتر نہیں ہے۔ یہ رشتے کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی میرا دوست ہے، وہ میرے پاس بیٹھے گا، یار جنگیر، یار یہ ہمارا جاننے والا ہے، اس کی بچی ہے، یار اس کا رشتہ ذرا کوئی اچھا سا دیکھ دینا، کروا دینا، یہ جو ہے نا یہ ڈیٹیل ہے، یار یہ میری سالی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا رشتہ یار دیکھنا، اور یار میری فلاں کو طلاق ہوئی ہے، اس کا رشتہ دیکھنا۔ میرے پاس میرے بھائی راولپنڈی سٹی سے لے کر اسلام آباد سٹی سے لے کر فیصل آباد تک رشتے آتے ہیں۔ اسی طرح الیک سلیک تعلق میں، دوستی یاری میں مجھے لوگ رشتے بتاتے ہیں، میرے پاس اپنے بچوں کی ڈیٹیل بھیجتے ہیں۔ جو رشتے میرے پاس میرے بھائی آتے ہیں وہ میں یہاں پوری ایمانداری کی بنیاد پر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی بچیوں کی تصویر دینا پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہماری بچی کی تصویر نہ لگائیں۔ ان کا پیغام بھی آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور جو لوگ تصویریں دیتے ہیں ان کا بھی پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے علاقے گنوانے لگا ہوں۔ اگر آپ کا تعلق ان علاقوں سے ہے تو تبھی آپ مجھے فون کر سکتے ہیں اور مجھے رشتوں کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فیصل آباد، لاہور، گجرانوالا، سیالکوٹ سے وزیر آباد تک، وزیر آباد سے گجرات، گجرات سے لالا مساک، کھاریاں، جہلم، سرائے عالمگیر، تینا، منگلا، میرپور، ڈڈیال، چکسواری، نکیال، کوٹلی، ڈونگی، جاتلاں، چکرالی، بھمبر، کوٹلا، محمدی پور، مدینہ، دینا سٹی، اور پھر اس کے بعد سہاوا، گجر خان، مندرہ، روات، راولپنڈی، اسلام آباد۔ میں نے آپ کو پورا جی ٹی روڈ گنوا دیا ہے۔ یہاں ان علاقوں میں سے آپ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ میرے ساتھ رشتے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا تعلق ان علاقوں سے نہیں ہے تو پھر میرے بھائی میں آپ لوگوں سے یہاں پر اس ویڈیو میں پیشگی معذرت کرتا ہوں۔ آپ ان علاقوں سے ہٹ کر کسی علاقے سے ہیں تو آپ رشتے کے لیے میرے ساتھ رابطہ نہ کریں۔ لڑکی کا تعارف کروا دیتا ہوں میں، حاجرہ سعید نام ہے اس کا۔ یہ سید نہیں ہے، ہم سید ہیں، یہ سید نہیں ہے، سعید نام ہے اس کے جو شوہر والد صاحب، حاجرہ سعید نام ہے، 23 سال اس کی عمر ہے، میڈیکل میں پڑھ رہی ہے، اسٹوڈنٹ ہے لڑکی، سیٹلا ٹاؤن راولپنڈی سے اس کا تعلق ہے، قوم ان کی جو ہے وہ راجپوت ہے۔ اور میں اب اس کا بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا لگتی ہے میری، یہ میرے والد صاحب کے دوست ہیں سعید صاحب، ان کی آگے سے بیٹی ہے، اور میری آپ سمجھ لیں کہ میرے ابو کے دوست کی بیٹی ہے، میری آپ اس کو بہن سمجھ لیں، اور یہ ہے کہ چھوٹی ہے، عمر میں مجھ سے بہت چھوٹی ہے، لیکن آپ اسے میری بہن سمجھ لیں۔ تو حاجرہ نام ہے اس کا، اور بہت ہی پیاری بچی ہے، بہت ہی ملنسار، بہت ہی اچھی بچی ہے۔ تو اس کے لیے جو رشتہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا فون نمبر ہے 0312 5169 345، یعنی 0312 51 69 345، 6969 ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا، تو 51 69 345۔ کال کرنے کا ٹائم ہے شام کو 6 بجے سے لے کے رات کو 9 بجے تک۔ آج کی ویڈیو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔